بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں محرم الحرام ایک عظیم اور باعظمت مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں کئی اہم تاریخی واقعات پیش آئے، لیکن 10 محرم یعنی یوم عاشوراء خاص طور پر اس واقعے کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، جسے دنیا واقعہ کربلا کے نام سے جانتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم خیر جانبدار انداز میں محرم کی تاریخ، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور واقعہ کربلا کے اہم مراحل کا جائزہ لیں گے۔ محرم الحرام کی اہمیت۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسے قرآن و سنت میں حرمت والے مہینوں میں شمار کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کا مہینہ قرار دیا اور اس میں نفل روزوں، خصوصاً یوم عاشوراء کے روزے کی فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات اور یزید کی خلافت۔ سن 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے یزید حکمران بنے۔ اس موقع پر مختلف علاقوں کے لوگوں سے بیعت لی جانے لگی۔ مدینہ منورہ میں موجود حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، نے حالات کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر بیعت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مکہ مکرمہ کی طرف روانگی۔ مدینہ میں بڑھتی ہوئی صورتحال کے باعث امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اسی دوران عراق کے شہر کوفہ سے متعدد خطوط موصول ہوئے، جن میں لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو دعوت دی کہ وہ کوفہ آئیں اور ان کی قیادت سنبھالیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ روانہ ہوتے ہیں صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ ابتدائی طور پر بہت سے لوگوں نے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، لیکن بعد میں سیاسی حالات بدل گئے اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا۔ امام حسین کا سفر اور کربلا پہنچنا۔ امام حسین اپنے خاندان اور چند ساتھیوں کے ساتھ عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی، لیکن وہ اپنا سفر جاری رکھتے رہے۔ آخر کار 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ دریائے فرات کے قریب ایک مقام کربلا میں پہنچا۔ کربلا میں حالات۔ کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کا سامنا سرکاری لشکر سے ہوا۔ تاریخی روایات کے مطابق دونوں فریقوں کے درمیان مختلف مواقع پر مذاکرات بھی ہوئے، لیکن کوئی ایسا حل نہ نکل سکا جس سے ٹکراؤ کو روکا جا سکتا۔ آہستہ آہستہ حالات کشیدہ ہوتے گئے اور محاصرہ سخت ہو گیا۔ 10 محرم یوم عاشوراء۔ 10 محرم 61 ہجری یعنی یوم عاشوراء جنگ کا آغاز ہوا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں اترتے رہے اور شہید ہوتے گئے۔ ان میں اہل بیت رضی اللہ عنہم اور وفادار ساتھی شامل تھے۔ آخر میں امام حسین رضی اللہ عنہ بھی نہایت بہادری اور ثابت قدمی کے ساتھ میدان میں اترے اور شہادت کا رتبہ پایا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ عنہ نے 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کی سرزمین پر جام شہادت نوش فرمایا۔ اہل بیت کے افراد اس واقعے کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ میں موجود خواتین اور بچوں کو قیدیوں کی صورت میں پہلے کوفہ اور پھر دمشق لے جایا گیا۔ بعد ازاں انہیں عزت و احترام کے ساتھ واپس جانے کی اجازت دی گئی۔ واقعہ کربلا سے حاصل ہونے والے اسباق۔ واقعہ کربلا ہمیں بہت سے اہم پیغام دیتا ہے۔ حق اور انصاف پر قائم رہنے کی اہمیت، صبر، استقامت اور ثابت قدمی، مشکلات میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اتحاد، اخلاق اور انسانیت کی قدر۔ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب ہے جسے مختلف مکاتب فکر اپنے اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں، لیکن اس بات پر تمام مسلمان متفق ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کی شہادت امت مسلمہ کی تاریخ کا ایک نہایت دردناک واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، ان کے احترام اور ان کے اعلیٰ اخلاق اور کردار سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں اور اسلامی تاریخ سے متعلق مزید مستند اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔